Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for Champions Trophy 2025. Champions Trophy में पाकिस्तान ना सिर्फ मेज़बान है बल्कि दिफाई चैंपियन भी है। अपने टाइटल को डिफेंड करने की पूरी कोशिश भी करेगा। 2 दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हमने पहले से ही ये महफिल सजा ली है कि हम इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, चांसेस क्या हैं, कौन सी टीमें ख़तरनाक लग रही हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब इवेंट शुरू होगा तो लाइव मैचेस का जो तबसरा होगा वो भी यहाँ जारी रहेगा। मेरा जो पैनल है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन एक बार फिर क्योंकि नया सीज़न शुरू हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन कराते चलें। मेरे साथ हैं विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल, जो अपने तज्ज़ियों और तबसरों में तंज़ो मिज़ाज भी साथ साथ डालते हैं और बड़ी इंटरटेनिंग इनकी गुफ्तगू होती है। एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ हमेशा इसमें एडिशन देते हैं बासित अली साहब। वेलकम बैक बासित भाई, आप थोड़े अरसे के बाद आपकी एंट्री दोबारा हो रही है, तो वेलकम बैक। आपका बहुत शुक्रिया मेला सजाने का। थैंक यू। और आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो शुरुआत सबसे पहले सीनियरिटी के हिसाब से बासित भाई से कर लेते हैं। बासित भाई, पाकिस्तान टीम को देखते हुए और पाकिस्तान में ये जो मेला सजने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, इसको देखते हुए कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इवेंट कैसा होगा, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद यहाँ आईसीसी इवेंट हो रहा है। देखें, जिस तरह अभी आपने जब ओपनिंग हुई दोनों जगह पे, चाहे वो लाहौर हो चाहे कराची हो, और जिस तरह वहाँ पे आवाम आई है, तो आवाम ने साफ मैसेज दे दिया है कि हम लोग क्रिकेट लवर हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि हमने इस दफ़ा इस इवेंट को कामयाब बनाना है। और होप यही है कि मैचेस भी वैसे ही मज़ेदार हो, जिस तरह आवाम आई थी ना, उस तरह के मैचेस होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम को भी आना चाहिए, इस इवेंट को बैक करना चाहिए और क्रिकेट भी मज़ेदार होनी चाहिए, जो कि हमें कामरान थोड़ा ट्राई सीरीज़ में आइडिया भी हुआ कि क्रिकेट तो मज़ेदार होगी, बड़े बड़े स्कोर बनेंगे, वो चेस भी होंगे, सब हैरान हो जाएंगे। इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा एक्शन। और जैसे लाहौर और कराची में वेलकम किया चैंपियंस ट्रॉफी को, और लोग जैसे आए हैं, और जैसे मेरे ख्याल से ओपनिंग होनी चाहिए, काश इंडिया भी इधर होती तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना था। बिल्कुल, लेकिन जितना वेलकम इंडिया को दुबई में किया गया हम सब ने देख लिया, और बाकी टीमों को जैसे यहाँ पे किया, अमेजिंग माहौल पूरे पाकिस्तान में, आवाम बड़ी खुश है। बस एक रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान का मैच हो या ना हो, स्टेडियम में ज़रूर जाएँ। ये जो टीमें आई हुई हैं ये प्यार लेके जाए, पता चले कि पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट हुआ है। बहुत सही बात है कि आपने ना सिर्फ मैच जीतने बल्कि आवाम ने दिल भी जीतने हैं। शाहिद साहब, कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को और क्या गहमा गहमी है? तारीख़ी लम्हात है, ज़ाहिर है 3 दहाइयों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का इंतज़ार है, पाकिस्तानी आवाम का इंतज़ार है आईसीसी ग्लोबल इवेंट पर। और पाकिस्तान ने जिस तरह इसकी तैयारियाँ की हैं, मनफी प्रोपेगेंडा का सामना किया है, रुकावटों का सामना किया है, सियासी कशमकश का सामना किया है, उसको अबूर किया है, तो अब ये इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म होने को है। बुध को 2 बजेंगे जब, तो पहली गेंद जब खेली जाएगी तो पाकिस्तान में 17 मार्च 1996 के बाद पहला आईसीसी ग्लोबल टूर्नामेंट शुरू होगा। बड़े तारीख़ी लम्हात होंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तानी फैंस के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी। बिल्कुल सही है। और जैसे कि शाहिद साहब ने कहा कि अब बस 2 दिन बाकी रह गए हैं, मेला सजने को तैयार है, टीमें भी यहाँ पहुँच गई हैं और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की प्रैक्टिस भी चल रही है। जी हाँ, एक्साइटमेंट बहुत सारा है और सब बेकरार हैं, एक्शन कब शुरू होगा। अब आप तीनों से ये जानना चाहूँगा कि इस इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारी को कैसा देख रहे हैं। तो सबसे पहले कामरान, मुझे बताइएगा कि हमने ये ट्राई सीरीज़ में क्या पाया, क्या खोया, हम कहाँ खड़े हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए पाकिस्तान टीम की इस वक्त आपको पोजीशन कैसी दिख रही है? पोजीशन तो बड़ी टाइट है पाकिस्तान टीम की। मैं तो हैरान हूँ चेयरमैन साहब पे, उन्होंने इस टीम की अप्रूवल कैसे दे दी। ना स्पिनर्स आपके पास है, ना ओपनर्स आपके पास है, ना आपके पास फास्ट बॉलर है, ना क्लैरिटी आपके पास। किस विजन के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं? हम तो करेंगे सपोर्ट, जो 15 अनाउंस कर दिए। बिल्कुल सही। लड़कों को हम क्या ब्लेम देंगे? ये तो ब्लेम उनको देना चाहिए जिन्होंने टीम बनाई है, जो 4-5 बंदे थे, उनको कहना चाहिए था। लेकिन हैरानगी है कि दुनिया की टीमें 1.5 साल पहले बन जाती है, हमारी 15 दिन पहले बनती है टूर्नामेंट से पहले। तो ये चीज़ें देख रहे हैं, हर बंदे ने बात की है कि 11 से पहले आप चेंज कर लें। ठीक है, आपने जो ब्लंडर मारने थे मार लिए हैं, लेकिन आईसीसी को इवेंट सामने रखते हुए
آپ پرفارمنس دیکھیں, یہ ٹرائنگولر سیریز میں سب ایکسپوز ہو گیا. آپ کی بیٹنگ ہوگی, آپ کی بالنگ ہوگی, آپ کی پلاننگ ہوگی, گیم اویئرنیس ہوگی, سب زیرو. آپ ایون آپ نے فائنل میں ٹرکی پچ بھی بنا کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی وہ قابو نہیں ہے, وہ نکل کے, کیونکہ انہوں نے ایک ٹیم بنا کے لے کے آئے ہیں. وہ ہماری طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انہوں نے ٹیم نہیں بنائی اور لے کے آ گئے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان میں کھیلنے کے لیے. یہ فرق ہے ہماری ٹیم میں اور دنیا کے باقی ٹیموں میں. باسط بھائی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے تو پیراشوٹ پہ جو سلیکشن ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں ٹیم کے اندر, ایک عجیب بیلنس خراب ہو جاتا ہے. اس بار لوگ زیادہ شکایت اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ فیلنگ تھی کہ ہماری ون ڈے ٹیم سٹیبل ہے, اس سے ہماری ایکسپیکٹیشن بنتی بھی ہے, لیکن پھر جب ٹیم آئی ڈس اپوائنٹمنٹ, اور پھر ٹرائی سیریز میں وہی بات سامنے بھی آ گئی. دیکھیں نجیب, ٹیم بنی اس سے پہلے ایک فیصلہ جو ہوا وہ غلط ہوا کہ بابر اوپن کرے گا. بالکل سب سے بڑا فیصلہ وہ غلط ہوا. صحیح ہے کہ ایک وہ بیٹر جو نمبر 3 پہ پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے, او ڈی آئی میں ہی نمبر 1 ہے نا, آپ اس کو چینج کر کے اوپنر لا رہے ہیں اور اپنے نیچے جو ہے اپنی جو اسٹرینتھ وہ آپ کھو رہے ہیں. آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ ٹور میں فخر زمان نہیں تھا, اس کے بعد بھی آپ سیریز جیتے. جیسے ہی فخر آیا تو آپ نے دونوں مین بیٹر کو ایک ساتھ کر دیا. یہ فلاسفی کس کی ہے؟ صحیح ہے. ابھی کامل جو بات کر رہا تھا نا کہ ٹیم بنی اور اس طرح, اب مجبوری ہے کہ ہماری ٹیم ہے, ہماری ٹیم ہے, ظاہر سیدھی سی بات ہے. اس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ اوپننگ سلاٹ ہے. بعد میں تو ایک پلیئر کی پرابلم ہے نا, چاہے وہ رانا فہیم اشرف ہو یا خوش دل ہو, ایک نے کھیلنا ہے. وہ بات کی بات ہے, پہلے آپ اوپر والی چیز تو صحیح کریں. وہاں پہ آپ مطلب کوچ نے بھی بیان دیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں اوپنر پہلے اوور میں آؤٹ ہو جاتا تھا. اچھی چیز ہے نا, آؤٹ ہو جاتا تھا تو نیچے سے 60-70 بابر کر رہا تھا نا, اب آپ نے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا. یہ منطق مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. کرکٹ کے لیے بہت غلط ہے, اور اس سے زیادہ سرپرائز ہوں کہ بابر نے کیسے ہاں کر دی. بابر نے کیسے ہاں کر دی, یہ ہمارے لیے بھی سب کے لیے سرپرائز ہے, بیکاز دا پوائنٹ از کہ آلریڈی فارم میں نہیں ہے اور ایک نیا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو گئے. نہیں نجیب, نمبر 3 پہ رنز کر آیا ساؤتھ افریقہ میں, اس کے بعد ہاں کر رہے ہیں آپ. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب وہاں آتے ہیں جہاں تھوڑی سی امیدیں جاگ جاتی ہیں. شاہد صاحب جو ہیں وہ پازیٹیو بات کرتے ہیں اور ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے چانسز اچھے ہیں. کیا کہیں گے؟ اسکواڈ میں امبیلنس ہے, یہ بات تو ماننے والی ہے کہ 15 رکنی اسکواڈ بیلنس نہیں ہے. ایک سائم ایوب کے انفٹ ہونے سے آپ کا پورا سسٹم دھڑم سے نیچے گر گیا. آپ کے پاس سائم ایوب کا ریپلیسمنٹ ہے, آپ اسے سلیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سائم ایوب کی وجہ سے آپ نے ایک فیصلہ, مشکل فیصلہ کیا, بابر اعظم کو کہا کہ اوپن کریں, بابر اعظم تیار ہو گئے, زبردستی نہیں ٹھونسا گیا ان کے اوپر, بڑی مشاورت ہوئی, اس کے بعد فیصلہ ہوا. آپ دوسرا اسپنر رکھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو کانفیڈنس عاقب جاوید کا ہے, جو کانفیڈنس رضوان کا ہے, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بیسٹ 11 سوچ کر کھلائیں گے. اپنے فاسٹ بالر پہ زیادہ ان کو ریلائنس ہے, اپنے فاسٹ بالر پہ ان کو زیادہ توجہ ہے. ٹھیک ہے, لیٹ اٹ بی. پاکستان ٹیم کے لیے جب بھی کوئی بات کریں بڑی احتیاط سے کریں. ہم جب آسٹریلیا ٹیم جا رہی تھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا جا کے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرائے گی. انہوں نے ایک آدھ میچ میں تھوڑی ویک ٹیم بھی کھلائی, لیکن پاکستان کو 2-1 آسٹریلیا میں جیتنا بہت کمال کی بات تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم سب اعتراض کر رہے ہیں کہ ابھی بیلنس نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, امبیلنس ہے, لیکن پاکستان کی ٹیم پہلا میچ اگر جیت جائے گی تو یہ ساری باتیں چانس بڑھ جائے گا آبویسلی. لیکن شاید صاحب دو چیزیں, جی پلیز مانا شاہد بھائی کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں. ہم نے بولا ہم پاکستانی ہیں, ہماری بیسٹ سپورٹ ہم کریں گے, ہاں, لیکن کیا ٹیم چاہے جیت بھی جائے, انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی جیت جائے, جو ایک چیز ہے وہ تو سامنے ہے نا, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. بھائی سچویشن, لوکیشن, کنڈیشن, پرفارمنس سب کے حساب سے ٹیم بیلنس نہیں ہے. تو جو اسکواڈ بیلنس نہیں ہے, اس لیے کہ اکثر یہ بات تو ماننا پڑے گی. کامی سے بھی پوچھو اور باسی سے بھی اس پہ پوچھو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میچ میں ایک اسپنر کھلائیں گے. ٹھیک ہے, 11 آپ کو بیسٹ پاسبل 11 ان 15 میں سے نکالنے ہیں, اور وہ رضوان کا اور عاقب جاوید کا. لیکن شاہد صاحب وہ بنتی ہی ایک ہی 11 بن رہی ہے, اس میں سے جو برا کرے گا حسنین آ جائے گا, جو برا کرے گا فہیم اشرف آ جائے گا. لیکن کیا کامی بھی بتائے اس کے اوپر, باسط بھی بتائے, ظاہر ہے کھیلے میں, کیا پاکستان 3 فاسٹ بالر کے ساتھ 2 اسپنر کھلا سکتا ہے, ریگولر 2 اسپنر کھلا سکتے ہیں 11 میں؟ کھلا سکتا ہے. باسط بھائی پہلے آپ بتا دیں. بیٹنگ ویک نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا اپنا وہ ہے, آپ کو ان پلیئر کو سلیکٹ کرنا چاہیے تھا جن کی یوٹیلائزیشن آپ ایشین اسٹائل میں کرتے. آپ کے پاس آپ نے خوش دل کو
बीपीएल की परफॉर्मेंस पे ले लिया। और जो हमारे ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, वो कहाँ हैं? उन्हें क्यों नहीं सोचा गया? आपका इशारा शादाब की तरफ जी, बट फिर वही बात आ जाती है, शादाब पे भी क्वेश्चन मार्क तो आता है। हमने करा है कि वो बाबर ने दोस्ती यारी निभाई है उसामा मीर के होते हुए, हमने करी है, लेकिन इस फॉर्मेट के लिए तो बेहतरीन था ना। किसी ने पूछा नहीं पूछा, बांग्लादेश से आपने बुला लिया उसको, और कोई स्पिनर नहीं है। आइडियल कॉम्बिनेशन तो ये होना चाहिए 5 बैट्समैन, 6 नंबर का कीपर, चाहे वो 5वें नंबर पे खेल रहे हो 6 पे, और 5 पक्के बॉलर जिनमें 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। आइडियली तो ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से डरता है कि अगर हमने 5 बैट्समैनों के साथ गए और हमारी बैटिंग अल्लाह रखी बैटिंग है, हमेशा वो फ्लॉप ना हो जाए। अच्छा, फिर मसला ये है ना कि जहाँ 6 नहीं कर रहे, 5 नहीं कर रहे, वहाँ 7 भी नहीं करेगा। आप एक बल्लेबाज डाल के क्या हो जाएगा? कामरान बड़ी देर से सुन रहे हैं और एक बार बीच में उन्होंने पेन भी रखा था, तो जब पेन फेंका गया है कुछ आ रहा है। मसला पता क्या? देखिए मसला पता क्या है, कोई पूछेगा कि 5-6 साल से जो क्रिकेट चला रहे थे, क्या उनको नहीं पकड़ेंगे कि भाई आपने टीम क्या बना के दी है? आप एक इवेंट हारते हैं, आप नारा लगाते हैं कि हम अगले इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगले इवेंट में फिर ऐसे चल रहा होता है। बैकअप प्लेयर्स बनाए हैं। हमारे हमसाए मुल्क में आप देखें, वो 4 टीमें बना लें, वो 4 की 4 परफेक्ट टीमें होंगी, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, कीपिंग भी, सब कुछ उनके पास प्लेयर्स होंगे। तो हमारे नहीं बन सकते थे? हमारे पास एक साइम अयूब गया, आपने अपना सिस्टम ऐसे गिराया, नीचे एक्सपोज कर दिया जो चलता हुआ आ रहा। क्या आपके पास ओपनर नहीं थे? इमाम नहीं था, शान नहीं था? शामिर ने डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जो बैटिंग करके दिखाई, जो मैंने देखा है, तो मुझे नजर नहीं आ रहा था कि कोई विजन मुझे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ही बंदे की क्रिकेट है, वो नहीं है तो कोई दूसरा होगा ही नहीं, ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। आपके क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप प्लेयरों को मॉनिटर नहीं कर पाते। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए और उसका नाम कामरान अकमल होना चाहिए कि 200-250 लड़कों के ऊपर नजर हो कि 3 प्लेयर अगर एक प्लेयर अगर अनफिट होगा, मेरे पास 3 प्लेयर बैकअप में होने चाहिए। ये हाई परफॉर्मेंस मैनेजर हर टीम के साथ होता है, हमारे साथ ये तो चले शाहिद साहब, ये तो बात की बात है ना। ये तो बात की बात है। मेरा तो पॉइंट ये है कि एक बंदा निकलता है तो आपने पूरा बैलेंस क्यों खराब किया? आपने 9 वनडे मैच खेले, आप बैकअप के प्लेयर्स लेकर ही नहीं गए। आप उस टूर पर शान मसूद को, इमामुल हक को रखते तो आके आपको कैलेमिटीज पर आपको पता चलता कि अगर अचानक कोई हादसा हो जाए, हादसा बता के नहीं होता, हादसा एकदम से होता है, तो आपके पास कम से कम शान मसूद और इमाम में से 2-2, 3-3 वनडे खेले हुए होते इन 9 में से। देखिए एक बात है, टीवी पे जो मैच आ रहे होता है ना, वहाँ पे सारे पहुंचे होते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनी थी, जैसे शाहिद भाई ने नाम लिया, ग्राउंड में आके देखते तो सही लड़कों को, चाहे वो शादाब हो, चाहे शमीर हो, चाहे शान हो, चाहे इमाम हो, आप आगे देखते तो सही कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या एटीट्यूड है उनका, गेम की तरफ ध्यान भी है कि नहीं है, कैसे खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, फिर टीमें बनती हैं। ये नहीं है कि स्टैट्स देख के आप टीमें अनाउंस करते हैं, लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। और द पॉइंट इज कि जब आपने करना है 2-2, 2.5 साल बाद लेकर आ रहे हैं, तो फिर इनमें क्या बुराई थी? लड़कों को हम थोड़ी ब्लेम दे रहे, मैं तो उन बंदों को ब्लेम दे रहा हूँ जिन्होंने टीम बनाई। हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तानी कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ट्रायंगुलर सीरीज में हमने सारी परफॉर्मेंस देख ली है। क्वालिटी बॉलिंग, क्वालिटी टीम के खिलाफ हम नहीं सर्वाइव कर सकते। हम कल साथ आए, मैं और कामी ने मुझे एक बात बोली कि बाशिद भाई, अब्दुल रज़ाक का बेटा खूब खेल रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, रन्स पे रन्स कर रहा है। किसी सिलेक्टर ने देखा उसको? ये तो कामी ने देखा, तो कामी ने मुझे बताया ना, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं उसको देखूं। तो ये सिलेक्टर्स का काम है। बात सही है कि टीवी के मैच में आप पहुंच जाते हैं, अरे भाई ग्राउंड में तो पहुंचे, ग्राउंड में आए, आइडेंटिफाई करें टैलेंट, ये तो देखें कि कौन किस तरह परफॉर्म। लेकिन मैं एक चीज बता दूं जी, सॉरी बासित भाई, अगर कोई ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं ना, तो जो अली रज़ाक ने परफॉर्मेंस 170 की है ना परसों, सिलेक्टर ज़रूर आके देखें, अगले 1-1.5 साल में पाकिस्तान की वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे Glad to have you back to our special transmission। और अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, और इस पर बात करते हैं कि कौन सा ग्रुप कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। हमारा ग्रुप कामरान जो ग्रुप ए है, उसमें अगर आप देखें तो ये ग्रुप जो है ये बेसिकली सिंपल ही नज़र आता है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश को प्रैक्टिकली अगर हम साइड पे करते हैं, ऑब्वियसली वो भी जीतने के लिए आए हैं, कोई खेलने सिर्फ नहीं आए, लेकिन जो बाकी 3 टीमें हैं
ان میں یہی رہ جائے گا کہ جو جہاں پہلا میچ ہارے گا سچویشن بڑی خراب ہو جائے گی. آن دی ادر ہینڈ جو گروپ بی ہے اس کو گروپ آف ڈیتھ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ خطرناک گروپ ہے. ڈو یو اگری وتھ دس؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ انڈیا جو ہے موسٹ فیوریٹ ٹیم لگ رہی ہے اور بیلنس بھی ہے, بڑی کمپلیٹ ٹیم بنا کے وہ لائے ہیں. باقی ٹیمیں ساری پاکستان ایڈوانٹیج ہے, ہماری خواہش ہے اب سب کی ہے کہ پاکستان جیتے, ٹاپ 4 میں فنش کرے. لیکن جیسے ٹیم بنی ہے نا, جیسے شاہد بھائی نے کہا کہ پاکستان ٹیم کے متعلق بڑا متعد ہو کے بات کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم نے دیکھ لیا ٹرائنگولر سیریز میں کہ پاکستان ٹیم کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے. ہم لوگ کافی دیر سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ٹیم بنا لیں, اچھی کر لیں. جب ایسے کام کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ پاکستان کی ٹیم لگے گی کہ جیتے گی. لیکن نیوزی لینڈ ہمارے پول میں بڑی زبردست ہے. دوسری طرف نو ڈاؤٹ آسٹریلیا کو لاس ہے 5 پلیئر جانے کا, لیکن وہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں. جہاں پہ ٹرکی پچز ہوں گی وہاں پہ وہ پھنسیں گے, یہاں پہ شاید وہ اچھا پرفارم کر جائیں. ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ نو ڈاؤٹ بہت زبردست, لیکن اس پول میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو کوئی ایزی نہ لے کیونکہ وہ بڑی ڈینجرس سائڈ ہے اور ان کی بیٹنگ اور بالنگ بڑی فارم میں ہے. ہم نے T20 ورلڈ کپ میں بھی دیکھا, 50 اوور ورلڈ کپ میں بھی دیکھا, وہ ایوری ایونٹ بہتر کرتے ہیں. باسط بھائی افغانستان کے لیے اوبویسلی پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں ون ڈے فارمیٹ میں ابھی ان کو وقت لگے گا, لیکن 2023 میں انہوں نے 3 ورلڈ چیمپئنس کو ہرایا اور چوتھا تو آلموسٹ وہ میکسویل سامنے آ گیا, ادروائز وہ بھی وہ میچ جیت جاتے. تو وہاں بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں اس گروپ میں افغانستان کی پوزیشن. اوور آل دونوں گروپس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں پاکستان ورسز انڈیا 23 تاریخ کا میچ 23 فیب. اس سے بڑا میچ تو پہلا میچ ہے جو ڈیسائیڈ کر دے گا کہ آپ سیمی فائنل میں جائیں گے یا نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب میں معافی کے ساتھ, میرے بڑے ہیں شاہد بھائی پھر بولیں گے یوں میں معافی چاہتا ہوں. میں اپنا ایک تجربہ, اگر نیوزی لینڈ سے خدا نخواستہ ہار گئے تو چانسز بہت سلیم ہو جاتے ہیں نا, ادروائز پھر آپ کے راستے سے بند ہو جائیں گے. اور شاہد بھائی کے لیے ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ون ڈے کرکٹ میں ہیٹرک زیادہ ہوئی ہے یا 2 بالوں پہ 2 زیادہ آؤٹ ہوئے ہیں؟ شاہد بھائی بولیں گے 2 بالوں پہ 2 زیادہ آؤٹ ہوئے, تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. نیوزی لینڈ کی ہیٹرک نہیں ہوگی. چلے یہ بھی دیکھنا رہ گیا تھا. ہم نے 3 میچ کھیلے چیمپئنز ٹرافی میں, ہم نے 3 میچ کھیلے. نیوزی لینڈ سے اتفاق سے ہم تینوں ہارے چیمپئنز ٹرافی میں. اچھا دوسری بات 2009 کا سیمی فائنل جب یونس کپتان تھا غالباً, اس میں کامران بھی ٹیم میں شامل تھا اور پاکستان T20 کا اس وقت ورلڈ چیمپئن تھا اس وقت پاکستان. اور عامر بڑی اچھی بالنگ کر رہا تھا, یونس, یوسف, شعیب ملک, کامران, یہ لوگ سب فارم میں تھے. ہار گئے بالکل صحیح, لیکن کیچ ڈراپ ہوا تھا, وہ انگلی پہ لگی تھی, فریکچر تھا, گرانٹ ایلیٹ کا کیچ ڈراپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان ہار گیا. لیکن ایوری ڈے از ناٹ اے سنڈے, ٹاپ 4 میں پہنچ گئے تھے. ہاں, اور اچھا ہے کہ پاکستان ٹرائی سیریز کے 2 میچ ہارا. اگر ٹرائی سیریز کے دونوں میچ ہارا ہوتا تو پھر چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ بڑا مشکل ہو جاتا. ٹوٹ کے انالیسس کے بیچ میں آ رہے ہیں, لیکن شاہد بھائی پاکستان ٹیم صحیح ہے, لیکن یہ فارمیٹ بھی تو سمجھے نا. دس از ناٹ ورلڈ کپ کہ آپ ایک سے ہار گئے, دوسرے سے کور کر لیا, چھوٹی ٹیم سے ہار گئے, بڑی کو ہرا دیا. یہاں آپ کے پاس میچز ہی کم ہے, یہاں تو آپ کے لیے ہر میچ ڈو اور ڈائی. آپ کو اپنا انڈیا والا میچ جیتنا ہی جیتنا ہوگا اور یہ توقع کرنی ہوگی کہ نیوزی لینڈ انڈیا کو ہرا دے. یہ تو گچ پچ ہوگی, یہ دونوں گروپوں میں ہوگی. وہ پاکستان گچ پچ کے بغیر کیسے چلے گا. لیکن میری ایک چھوٹی سی ہے میری عوام سے کہ یہ ہماری بھی خواہش ہے, آپ لوگوں کی بھی ہے میری نظر میں. چلو پھر خواہش ایسی ہے کہ وہ زبان پہ نہیں آ رہی. خواہش کیا ہے, لکھ دو. نہیں دیکھیں, میں اپنی ٹیم کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. وہ بات باسط بھائی کی ذہن میں آ رہی ہے, آپ کو مجھے پتا ہے جو انہوں نے مثال دی ہے جی, وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا ہم فکسچرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. اور وہ جو باسط بھائی نے کہا کہ 23 کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن 19 کا میچ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی جگہ پہ کچھ دن پہلے ہم ہار بھی چکے ہیں, تو یہ شکست جو ہے وہ ذہن سے نکال کر میدان میں اترنا ہوگا. تو پاکستان کے لیے 19, 23 اور 27 نیوزی لینڈ, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. تو یہ ہے سچویشن اور تمام میچز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ٹیمیں جو ہیں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہی ہیں. تو آبویسلی دیکھ کے ذرا یہ ہوتا ہے, انگلینڈ کے لیے بھی بڑی پریشانی کی بات ہے کیونکہ انہوں نے جو ہندوستان میں سیریز کھیلی ہے
وہ ایک آپ کو نہیں لگتا اتنا کلوز ٹو بگ ایونٹ اتنا بڑا دھچکا لگا ہے؟ نہیں ان کی تیاری ورلڈ چیمپئن کے ساتھ ہوئی ہے. وہ بالکل ڈفرینٹ ٹیم ہوگی اور وہ سیریز اب جو کھیلیں گے وہ پاکستان میں کھیلیں گے. ان کا جو کھیلنے کا اسٹائل ہے نا ان کے بیٹرز کا وہ پاکستان میں سوٹ کرے گا کیونکہ ہمارے یہاں 350 کی پچ. آپ دونوں کی تو باتوں سے لگ رہا ہے ساری چاروں ٹیمیں گروپ بی کی آ رہی ہیں, کسی کو تو اس کو آف کریں نا. بی گروپ میں ساؤتھ افریقہ جب نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ساؤتھ افریقہ اپنی فل اسٹرینتھ میں آئے گی, خطرناک. افغانستان ہم سب نے کہا کہ خطرناک. کہاں سے خطرناک ہے ساؤتھ افریقہ؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس کا بیلنس اچھا ہے؟ ٹیمپا ہو یار, ٹیمپا کو ون ڈے کا ایزی لے رہے. ہاں ون ڈے کا ریکارڈ ہے, ون ڈے کا اور ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا ہے. T20 کا اس کا ون ڈے اور T20 کا ون ڈے. لیکن میں ان جنرل ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں افغانستان ہم سب نے مانا کہ کنڈیشنز بھی سوٹ کرتی ہیں, اب بڑی ٹیموں کو ہراتی بھی ہے. ساؤتھ افریقہ کا بیلنس ایک بار سن لیں. انگلینڈ آپ کہہ رہے ہیں ورلڈ چیمپئن سے تیاری کر آیا ہے. آسٹریلیا آپ کہہ رہے ہیں یہاں ان کو تھریٹ نہیں ہوگا. تو یہ تو چاروں ہی آپ نہیں آسٹریلیا کی بالنگ بھی کس نے بولا آسٹریلیا کو تھریٹ نہیں ہوگا؟ جو مطلب بریک میں بات کر رہے ہیں آپ وہی ہم سے کر رہے ہیں. آسٹریلین ٹیم جو 5 پلیئرز مس ہوئے نا, ہماری جو کنڈیشن ہے ان کو سوٹ کرتی. جہاں پہ ٹریکی پچ آئے گی ان کے لیے مشکل ہوگی. ہم نے سری لنکا دیکھا ہے. جو آپ میچز بتا رہے ہیں 19, 22 اور 27 کو 23 سوری, تو ان میں سے میری جو ہے نا رائے, پاکستان ایک میچ بھی جیت جائے گا نا, ایک میچ بھی, آپ میری پاکستان عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سمجھے کہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا صرف, کیونکہ آپ اتنا ہی بہت ہے ہماری ٹیم کے لیے. میری یہ رائے ہے. میری بہت ہار شار ہے کامران اکمل. شاہد بھائی اپنے ٹیم کا اپنے رسک پہ کر رہا ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے. میں اپنا ٹیم کا کمبینیشن دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, یہاں پہ کوئی اوپنر ہو, 2 اسپنر ہو, آپ کی بالنگ فارم میں ہو, تو میں بولوں گا آپ لوگ صاحب 19 اور 23 کا میچ کہہ رہے ہیں. بنگلہ دیش کا میڈیا تو کہہ رہا ہے 27 فروری کو ہم دیکھیں گے. پنڈی تو ہمارا فیوریٹ گراؤنڈ ہے, ہم نے 2 ٹیسٹ میں بتائیے. نجیب اب بتائیں اس سے زیادہ ہم کیا بات کریں, ہماری عوام کو ریسپیکٹ کر لینا چاہیے. آپ نے ابھی بات بولی نا کہ آپ بہت ویسے آ رہے ہیں, بات یہ نہیں ہے. جب ٹیم اناؤنس ہوئی نا تو ہمیں تکلیف ہوئی کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ملک. ہمیں نہیں, سب کو, اور سب نے ہی بولا ہے. تو جنہوں نے بنائی ہے کیا انہیں خیال نہیں آیا؟ سوچنے والی بات ہے, لیکن اس کے بعد بھی دل کی گہرائیوں سے بیسٹ وشز ہے پاکستان ٹیم کے لیے. آپ پہلا میچ جیتو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اس کی فائنل 4 تو پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back to our special transmission. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ٹیمیں کون سی خطرناک لگ رہی ہیں, کون سی ٹیموں کا بیلنس اچھا ہے, پاکستان ٹیم کہاں کھڑی ہے. اب جلدی سے میں چاہوں گا کہ سب سے ان کی فائنل 4 جو وہ سمجھتے ہیں کہ سیمی فائنل میں چیمپئنز ٹرافی میں پہنچیں گی, ان ٹیموں کے بارے میں. اور اس سے پہلے کہ باسط بھائی کہیں کہ آپ نے میری سن کے بنا لی ہے, تو سب سے پہلے میں ہی بتا دیتا ہوں. آپ نہ بتائیں, آپ کا کام نہیں. اچھا, کامران سے شروع کرتے ہیں. جی کامران. یار میں 19 کے بعد بتاؤں گا. دیکھیں دل پاکستان, جان پاکستان, وہ سب چھوڑ کے بتائیے جو آپ کا انالیسس کہہ رہا ہے. دیکھیں انالیسس, میرے ٹیم اگر اچھی بنائی ہوتی, اسپن اور اوپنر رکھے ہوتے, تو میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ جاتا. ٹرائنگلر سیریز میں ہماری ٹیم ایکسپوز ہوگی, مجھے نہیں لگ رہا. خواہش ہے کہ پاکستان ٹیم اچھا کرے, ٹاپ 4 میں فنش کرے, لیکن لگ نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ انڈیا اور نیوزی لینڈ مجھے لگ رہی ہے زیادہ اسٹرانگ. اور دوسرے گروپ میں مجھے لگ رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور افغانستان سیم. ٹھیک ہے باسط بھائی. پاکستان اور انڈیا. اور پاکستان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی فیوریٹ نہیں ہوتی پہنچ جاتی ہے. جب 92 میں جیتے ورلڈ کپ کہیں پہ نہیں تھے, 2009 میں جیتے کہیں پہ نہیں تھے, 2017 میں کہیں پہ, اللہ کرے 2025 میں بھی ایسا ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور وہاں سے میری ٹیم میں انگلینڈ, دوسری ابھی میں نے دیکھی نہیں ہے. انہوں نے نہیں نہ بنائی. نہیں میں 4 تاریخ کو بتائیں گے. مجھے آپ 19 تک ٹائم دے دیں. نہیں 4 مارچ تک. 19 تک. اچھا ایک کام کریں, 9 کو کر لیتے. نہیں میں 19 تک میں نے آپ سے ٹائم مانگا, میں نے ریسرچ نہیں کری, معافی چاہتا ہوں. انگلینڈ میں نے بول دیا آپ نے. شاہد صاحب آپ کی پاکستان نمبر 1, پاکستان انڈیا
اس گروپ سے, اور ہمیں فیور کرے گی انشاءاللہ بنگلہ دیش نیوزی لینڈ کو ہرا کر 24 فروری کو راول پنڈی میں, یہ ہمیں فیور کرے گی. ٹھیک ہے. دوسرا 28 فروری کو افغانستان آسٹریلیا کو ہرا دے گا لاہور میں, افغانستان تھرو. 1 مارچ کو ساؤتھ افریقہ انگلینڈ کو ہرا کے ساؤتھ افریقہ تھرو. اس گروپ سے افغانستان اور ساؤتھ افریقہ. ہم ٹرانسمیشن رکھے یا ختم کر لیں؟ نہیں آپ کو بتا دیا, زبردست. ایک میچ کا رزلٹ بھی بتایا ساتھ میں شاہد بھائی. آسٹریلیا تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان انڈیا اور ساؤتھ افریقہ, افغانستان ساؤتھ افریقہ. اب میں بتا دوں, پہلے سے لکھی ہوئی ہے, سیم کامران اکمل والی ہیں. انڈیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, افغانستان. اور وہ اس کی وجہ سب کو پتا ہے کہ وہ بیلنس مجھے بھی وہ ڈونٹ لیو پاکستان. نہیں, پاکستان وہ دل میں ہے, وہ کبھی نہیں. وہ پاکستان ہم تو چاہتے ہیں ہم غلط ثابت کر دیں, باہر نکالیں, باہر کئی مرتبہ نکالا, لیکن جواب ہے بھائی ان کو عقل نہیں آ رہی جو ٹیم بناتے. جس نے پاکستان کو چھوڑا اس نے منہ کی کھائی. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں, ہیٹ ٹرک کرنے کے لیے وسیم اکرم جیسا بالر چاہیے, اور نیوزی لینڈ میں وہ ہے نہیں. اچھا, ہیٹ ٹرک کرنے کے لیے, لیکن ان کا بیلنس آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نیوزی لینڈ کا اس ٹرائی سیریز میں؟ نہیں لگ رہا کہ سارے باکسز ٹک کر لیے؟ 2 پلیئرز آنے ہیں, رچن رویندرا, اور ویسے ہی کہہ رہا ہوں 19 کے لیے فٹ نہیں ہے. 19 کے لیے فٹ نہیں ہے. رچن 19 کے لیے فٹ نہیں ہے, لیکن میٹ ہنری آ جائے گا. آ گیا ہنری, آ گیا. لیکن دیکھیں کل کھیلا, یہ تو اب ICC نے پچز بنانی ہے, وہ اب ٹریٹی پچ بنائیں گے نہیں, وہ ایسی پچ بنائیں گے ہائی سکورنگ میچز ہو. تو وہ ان کا کمبینیشن دیکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. تو پاکستان بھی نیور نو, فخر چل گیا 100 کر جائے, اللہ کرے پاکستان 330 340 کر جائے تو پکڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پارٹنرشپ, آپ کا رائٹ کمبینیشن بنانا ہے پچ کو دیکھتے ہوئے. پھر آپ بالنگ کمپلیٹ 5 بالر کے ساتھ آپ 4 کھلا رہے ہو, اس میں سے بھی ایک آل راؤنڈر ہے 2-3 اوور کر رہا ہے. وہ 4 بالر جو ہیں وہ بھی پورے 10-10 اوور نہیں کر رہے. تو وہ آپ دیکھیں نا, ویکنس ہماری ہے, دوسری ٹیم کی نہیں ہے. ہم اس پہ کنٹرول ہی نہیں کر رہے ہیں فاسٹ بالنگ پہ, اور فاسٹ بالنگ بھی رن کھا رہی ہے زیادہ اینڈ میں جا کے. تو فاسٹ بالر کو چاہیے نا ریورس سیکھے, ریورس کس طرح کرتے ہیں. عاقب وہاں موجود ہے, اپنا اظہر وہاں موجود ہے, جو بیٹنگ کوچ بنے وہ بھی فاسٹ بالر تھے. اور حارث رؤف بھی آ گیا, فٹ ہو گیا, اللہ کرے شاید بالنگ تھوڑی سٹرونگ ہو جائے. اور ایک چیز کہوں گا کہ انڈین بیٹر مس کریں گے پاکستان کی پچز. یہ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ یہاں جس طرح کے میچز ہوں گے جی مس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے شام 11 بجے, رات 11 بجے انفیکٹ ملاقات ہوگی ہر لمحہ پرجوش میں. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.